السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم کالج اور یونیورسٹی کے بگڑتے ہوئے ماحول سے متعلق آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے اس گندگی سے دور رہا جا سکتا ہے۔ دوستو، ہمارے جو پیرنٹس ہیں ہمیں بہت ہی امید کے ساتھ ہمیں پڑھنے بھیجتے ہیں تاکہ ہم کچھ بن جائیں، علم حاصل کر لیں اور سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں۔ لیکن افسوس، آج ہم میں سے بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں کالج اور یونیورسٹی جاتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت ہیں اور اسلام کے پابند ہیں۔ غیر محرم سے دوستی کرنا ان کی نظر میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اس کو یہ عام بات سمجھتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے بھی ہیں جو حرام اور ناجائز تعلقات بھی رکھتے ہیں، اور ان کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھنے گئے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل اتنی بے حیا ہو گئی ہے کہ ان کو اپنے ماں باپ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ماں باپ کی چھوڑیے، ان کو تو اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مطلب بالکل شرم و حیا کا نام و نشان تک نہیں ہے ان میں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ کیا یہی سکھاتا ہے اسلام کہ غیر محرم سے تعلق رکھا جائے، اپنی پاک دامنی کو بیچا جائے، ماں باپ کی عزت کو پیروں تلے روندا جائے؟ یہی سکھاتا ہے اسلام؟ تو ہم کیسے اسلام کو ماننے والے ہیں؟ اسلام جو کہتا ہے ہم تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو بس دنیا کی رنگینیوں سے مطلب ہے۔ اسلام جو چاہے کہے، ہم حکم دے، ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس میں کہیں نہ کہیں ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں۔ ماں باپ کا ماحول بھی یہی ہے، گھر میں ٹی وی چلتا رہتا ہے اور موبائل میں بزی رہتے ہیں۔ کبھی دین کی بات سکھاتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو؟ کبھی نہیں سکھاتے۔ بہت سے ماں باپ تو خود بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور بہت سے اپنے چھوٹے بچوں کو گانوں پر ڈانس کرواتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ کلمہ نہیں سکھاتے پر ڈانس ضرور کرواتے ہیں، اور ویڈیو بنا کے دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بہت ہی بڑا نیک کام کر دیا۔ اور پھر وہی جاہلانہ رسمیں اپنے بچوں کے ساتھ کرنا جو غیر مسلم کرتے ہیں، جیسے برتھ ڈے منانا، چاہے عقیقہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں، پر بچے کی برتھ ڈے ضرور ہوگی۔ اور جب اسی جاہلانہ ماحول میں بچے پرورش پاتے ہیں تو وہ بڑے ہو کر کیا اچھے انسان بن پائیں گے؟ وہ تو ویسے ہی بنیں گے نا جیسے ان کی پرورش ہوئی ہے۔ پھر وہی بچے اگر زنا کریں تو تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور ماں باپ بھی ظاہر سی بات ہے اس گناہ میں شامل ہوں گے۔ والدین کو بس یہ فکر ہے ہمارے بچے کسی طرح پڑھ لکھ کے پیسہ کمانے کی مشین بن جائیں، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ آخرت کی جو زندگی اس میں کیا ہوگا، کیسے وہ قبر کے سوالوں کے جواب دیں گے، جنت میں یہ جائیں گے یا نہیں، اس سے کوئی فکر نہیں، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ اور جب اس طرح کے ماحول میں پرورش پائے جانے والے بچے جب یونیورسٹی اور کالج میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں انہیں ایک نیا ماحول ملتا ہے۔ دونوں جنسوں کا اختلاط اب یونیورسٹی اور کالج میں عام بات ہے، تو پھر یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو دینی علم میں کمزور ہوتے ہیں وہ اپوزٹ جنس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دوسری جنس کی طرف مائل ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اب کیونکہ ان کی پرورش جاہلانہ ماحول میں ہوئی ہے اور اسی وجہ سے یہ غیر محرم سے تعلق رکھنے کو برا نہیں سمجھتے، اور اسی وجہ سے زنا جیسی بیماری لوگوں میں عام ہو گئی ہے۔ ان لبرل لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دونوں کی مرضی سے کیا ہے اور ہم تو محبت کرتے ہیں، تو اس میں کیا غلط ہے؟ بالکل صحیح کہتے ہیں یہ، کیونکہ ان کی عقل بس یہیں تک کام کرتی ہے۔ وجہ وہی ہے، اسلام سے دوری۔ اس دور میں نہ جانے کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہوتا، اور کچھ نے پڑھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب نہیں پتا ہوتا۔ بات پھر وہیں آ جاتی ہے گھوم کر کہ ان کے ماں باپ نے دینی تعلیم پر کوئی توجہ ہی نہیں دی،
اور دوسری وجہ ان حرام تعلقات کی یہ ہے کہ ان کے والدین ان کے نکاح میں دیری کرتے ہیں۔ ان والدین کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ابھی تو عمر ہی کیا ہے، پہلے پڑھائی پوری ہو جائے، کچھ بن جائیں، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، پھر کر دیں گے شادی۔ اور اسی چکر میں ان کے بچے حرام تعلقات کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اور کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں یہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کو پڑھائی کے بہانے آزادی مل جاتی ہے حرام تعلقات بنانے کی۔ مطلب ان کو نکاح کر کے جائز تعلقات رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے اور حرام رشتہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور اب تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانا ایک فخر کی بات سمجھی جاتی ہے، اور جس کا حرام ریلیشن شپ نہیں ہوتا اس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر بھی ہم اس غلاظت میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے حکم کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے ہم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا اور نکاح مشکل ہو جائے گا، اور آخر زمانے میں پاک دامن عورت اور پاک دامن مرد کم تعداد میں پائے جائیں گے، یعنی کم رہ جائیں گے لوگ جو پاک دامن ہوں گے۔ اللہ کے عذاب کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے دلوں سے، اور وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور قیامت میں ہم سے ہر اچھے اور برے اعمال کے مطابق ثواب اور عذاب دیا جائے گا۔ اگر یہ ان کو یاد ہوتا تو کبھی اس غلیظ کام میں نہ یہ شامل ہوتے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو شروع سے ہی دینی ماحول میں تربیت دینا چاہیے، ورنہ یہ اولاد آپ کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گی۔ اپنی زندگی بہتر بنانے کے چکر میں کہیں آخرت ہم سے نہ بگڑ جائے، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ حرام تعلقات رکھنے سے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ انسان تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے، اس پر روزی کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، اور آخرت میں جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ اس سے ناراضگی کا مظاہرہ کریں گے۔ زنا کرنے والا یہ بات بھول جاتا ہے کہ اسے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ موت تو برحق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے جہاں ہمارے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور اس دنیا کو ہم لوگوں نے مزے اڑانے کی جگہ سمجھ رکھا ہے۔ اڑا لو، جس کو جتنے مزے اڑانے ہیں اڑا لو، آنا تمہیں جہنم کی آگ کی طرف ہی ہے۔ پھر جب جہنم میں ایسا دردناک عذاب دیا جائے گا کہ دنیا کے مزے یاد ہی نہیں رہیں گے، پھر تو نہ موت آئے گی نہ عذاب ہی کم کیا جائے گا۔ پھر چاہے ہم کتنا بھی گڑ گڑا لیں، توبہ کر لیں، معافی مانگیں، کوئی بھی سنوائی نہیں ہوگی، کیونکہ جب دنیا میں اللہ ہم کو اپنی طرف بلاتا تھا تو ہم اس سے دور بھاگتے تھے، بس دنیا کی عیش و عشرت اور رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ کیوں ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور جب ہمارے اندر عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کیوں ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر؟ اللہ بڑا ہی مہربان اور بخشنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کی معافی مانگ لیں اور کبھی ان حرام تعلقات اور بے حیائی کی طرف لوٹ کر نہ جانے کا عزم کر لیں، یعنی اللہ سے پوری سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا